اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمۃ القرآن المجید کی جملہ کتب میں ایک باب شامل کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے عمومی ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ یقیناً یہ ویڈیو اساتذہ کرام کے لیے مفید ثابت ہونے جا رہی ہے کہ اس میں ترجمۃ القرآن المجید پڑھانے کے اعتبار سے اساتذہ کرام کے لیے ہدایات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ترجمہ قرآن مجید کی تدریس اس طرح کیجیے کہ طلباء کی کردار سازی ہو سکے، وہ علم و عمل میں ترقی کر سکیں اور قرآن مجید سے ان کے تعلق اور محبت میں اضافہ ہو۔ تدریس قرآن مجید کا بنیادی مقصد تربیت، اصلاح اور کردار سازی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے عربی متن کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھایا جائے، ترجمہ پر خاص توجہ دیتے ہوئے اسے بار بار دہرایا جائے تاکہ طلباء کو اس سے زیادہ آگاہی حاصل ہو اور وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ عربی متن کی تلاوت کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ الفاظ کی ادائی درست ہو، اور اگر طلباء کی اس لحاظ سے کوئی کمزوری ہے تو ایسے طلباء و طالبات سے تلاوت کرائی جائے جن کی تجوید درست ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اساتذہ کرام خود بھی باوضو ہوں اور طلباء کو بھی اس بات کا پابند بنائیں تاکہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے اور روحانی برکات کا بھی حصول ہو۔ مسلکی ابحاث اور اختلافی مسائل کے بیان کرنے سے خود بھی گریز کریں اور طلباء کو بھی اس سے دور رکھیں تاکہ ان میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے با مقصد باتوں کی طرف توجہ ہو۔ طلباء کو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا مذاکرہ کرائیے۔ نصاب میں موجود صورتوں کے بنیادی مضامین یعنی ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق پر خصوصی توجہ دیجیے۔ نصاب میں موجود صورتوں میں موجود قرآنی دعاؤں کی ترجمہ کے ساتھ تفہیم کا اہتمام فرمائیے۔ قرآنی نصوص متن سے متعلق سوال جواب کے ذریعے طلباء کی استعداد میں اضافہ کیجیے۔ سابقہ اسباق کے اعادے کا اصول اپنائیے۔ کوئز پروگرام، آن لائن ایپ اور دستاویزی فلم سے استفادہ کرتے ہوئے تدریس کی کوشش کیجیے۔ جماعت نحم کے لیے مقررہ حصہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کا تعارف، مرکزی مضامین پر مشتمل تفصیلی، مختصر اور کثیر الانتخابی سوالات کے ذریعے سے امتحان لیجیے۔ جماعت نحم کے لیے مختص ذخیرہ قرآنی الفاظ میں سے ہی ماڈل پیپر کی طرز پر امتحان لیا جائے گا۔ نمبروں کی تقسیم سے متعلق ہدایات کے لیے ماڈل پیپر سے استفادہ کریں۔ اس حوالے سے ہماری ترجمۃ القرآن کلاس 9 کی باقاعدہ ایک پلے لسٹ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے جس میں پہلی ویڈیو کورس کا انٹروڈکشن ہے۔ اس ویڈیو کے فقط آپ نے آخری 2 منٹ 2 سے 2.5 منٹ بنتے ہیں، وہ آپ اس کو وزٹ کر لیں، ملاحظہ کر لیں تو انشاءاللہ ماڈل پیپر کی تمام تر جو اس میں ضروری چیزیں ہیں وہ ہمارے آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس سے آگے درج ذیل آیات مبارکہ کے با محاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے۔ ان کو آپ سکرین پر ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی تفصیلی اگر آپ ان کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو تعارف کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے حاصلات تعلم، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ تلاوت قرآن مجید کے آداب پر عمل کر سکیں، جماعت نحم کے لیے مختصر قرآنی صورتوں کے مکمل نام اور ان کے معنی جان سکیں، مذکورہ صورتوں کا تعارف کروا سکیں،
مذکورہ صورتوں کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں، مذکورہ قرآنی صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں اور ان کا فہم حاصل کر سکیں، منتخب قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں، منتخب صورتوں کے قرآنی الفاظ کے معنی جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نصاب میں موجود قرآنی صورتوں میں مذکور قرآنی دعاؤں کو ترجمہ کے ساتھ یاد کر سکیں اور سیکھ سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں عمومی ہدایات برائے اساتذہ اور حاصلات تعلم یہ ہم نے سیکھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق کے پیش نظر اگلی ویڈیو میں ہم سورہ مریم کے تعارف، مضامین، خلاصہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔